رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اکٹھا کیا، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ ہم سب یہاں پہ کیوں ہیں. ہم سب یہاں پہ صرف خالص اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کا چہرہ پانے کے لیے ہیں. آج سے ہم ایک نئے مضمون کا آغاز کریں گے، فقہ آف لائف اینڈ ڈیتھ. میرا جینا میرا مرنا، زندگی کیسی ہونی چاہیے اور موت کیسی. ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ زندگی. اپنی ذات کے علاوہ جو آپ کی بلانگنگز ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے یا جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی لگتی ہے؟ حقیقی معنوں میں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں، جس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، جس کو آپ سب سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، جس کو آپ کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. کون سی وہ چیز ہے بتائیے؟ مال و دولت. اور مال و دولت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اور مال و دولت میں سب سے زیادہ قیمتی جیسے سونا یا روپیہ پیسہ، اور اس سے بھی زیادہ کیا چیز قیمتی ہے؟ تو جیسے کہ ہیرے جواہرات، مال و دولت، گھر. ایک طرف تو آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کریے، اور دوسری طرف آپ یہ نوٹ کریے کہ آپ کی ذات اور آپ کی زندگی، ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ ان میں سے کس چیز کے ساتھ آپ زندگی خرید سکتے ہیں؟ جتنی بھی چیزوں کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کسی بھی قیمت پر کھونے نہیں دینا چاہتے. اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو آپ دوڑ پڑتے ہیں. کوئی آپ سے لینا چاہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں. کوئی آپ سے چھینے تو آپ اس سے چھین کے لیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، لاک میں رکھیں گے، اور ایک لاک نہیں کئی لاکوں میں رکھیں گے اس کو. دیکھا جاتا ہے کہ اکثر عورتیں اپنے زیورات کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز آپ کی بلانگنگ میں سے جس کو آپ کسی قیمت پر کسی کو بھی نہیں دینا چاہتے، چاہے لوگ اس چیز کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جائیں، لیکن آپ وہ چیز اس کو کسی کو بھی کسی قیمت پر بھی نہیں دینا چاہتے. تو خواہ آپ کے زیورات ہو، آپ کا لیپ ٹاپ ہو، آپ کا موبائل ہو، آپ کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو، ان سب چیزوں کو ایک لسٹ بنائیں اور ایک سائڈ پہ نوٹ کریں. اب آپ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے سوچئے کہ ان میں سے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی زندگی کا اور آپ کا نیم و بدل ہے. تو کیا رزلٹ آئے گا؟ کوئی بھی چیز نہیں. ہماری زندگی سے کوئی بھی چیز ریپلیس کر سکتی ہے کہ اس چیز کے بدلے ہم اپنی زندگی کو اس کے مقابلے رکھیں، یا ان چیزوں سے ہم اپنی زندگی خرید سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ہماری زندگی ہے، اور ہمارا اپنا وقت ہے. خود ہم اپنے آپ ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو گوا دیا تو کچھ بھی نہ پایا. وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے؟ زندگی. اور اگر ایک بار اس کو ضائع کر دیا تو کیا کسی بھی قیمت پر ہمیں یہ دوبارہ ملے گی؟ ہرگز نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر آپ کو کسی کو دینی ہو تو آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. عام طور پہ لوگوں کو اپنے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز اپنی اولاد ہوتی ہے. حتیٰ کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی جو بھی وراثت ہوتی ہے اس میں وہ سارا حصہ جو ہے وہ چاہتے ہیں اپنی اولادوں کو دینا، اور دوسرے وارثوں کو وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اولاد کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے کتنے وفادار ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے کتنے وفادار ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا لوٹاتے ہیں اور کیا دیں گے، اور وہ آپ کے کتنے کام آئے گا؟ تو پھر اس کے ساتھ ہمیں آج ایک فیصلہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ خود ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی قیمت کیا ہے اور وہ کس کو دینی ہے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آ سکتا، اور نہ ہم اپنی پرائرٹیز کو طے کر سکتے ہیں، اور نہ ہم صحیح سنت پر ہو سکتے ہیں.
اور نہ صحیح راستے پر ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز کس کو دینی ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کی ذات سب سے آگے، سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، اور سارے شریکوں کو بھی ہٹا دینا ہے وہاں سے۔ یہی جینے کا راز ہے اور کامیابی زندگی کا یہی نسخہ ہے۔ ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی سیدھی راہ پر آئے، اللہ کے راستے پر آئے تو میں بھی چلوں، اور میرے گھر والے ساتھ دے تو میں چلوں، اور دنیا ساتھ دے تو میں چلوں۔ نہیں، مجھے کسی کے خاطر بھی اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرنا۔ اور صرف خواہش اور تمنا کے ساتھ ہی یہ بات پوری نہیں ہوگی۔ یہ صرف اس وقت ہوگی جب آپ کو زندگی صحیح طریقے سے گزارنی آئے گی۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر میری موت کیسے ہوگی، اور موت کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے صرف وہی اس قابل ہے کہ یہ زندگی اسی کی پسند کے مطابق گزاری جائے۔ اس کی پسند اور ناپسند ہم قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہیں، اکثر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جاننا ایک بات ہوتی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک دوسری بات ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم جینے کے طریقے بھی سیکھیں اور مرنے کے بھی۔ اس کو جینا نہ آیا، اس کی موت کیسی ہوگی، اس کا آغاز ہی اچھا نہیں، اس کا انجام کیا اچھا ہوگا۔ اس لیے ہمیں جینا بھی سیکھنا ہے اور مرنا بھی سیکھنا ہے، اور اچھی زندگی جینے کے لیے اچھی عادات اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک کوئی بھی علم عمل میں اور کوئی بھی عمل عادت میں نہیں بدلتا، اس میں تسلسل نہیں ہوتا، تو زندگی ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اچھی عادات کو اختیار کرنا اور عادات اختیار کرنے کے طریقوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، آمین۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا اور پھر قبر میں حساب کتاب۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ موت کے بعد آنے والی زندگی ہماری کیسی ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں دنیا میں کیا ایفرٹس کرنے ہیں، تو اس کی تیاری ہم کیسے کریں گے۔ تو ہمیں یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہے کہ اپنی بھلائی کے لیے ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے، اچھے عمل کرنے کے لیے کیا کیا معلومات کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کی خیر خواہی کے لیے بھی ہمیں اپنی زندگی میں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، کون سی معلومات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ کی مدد جب ہی آتی ہے جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے ساتھ اچھے بن جائیں، اور اگر اپنی بھلائی چاہیے تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیجئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا خاتمہ اچھا ہو تو دوسروں کے اچھے خاتمے کے لیے فکر کرنا شروع کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے، دوسروں کے جنت میں جانے کی فکر کریں، دوسروں کو غلط کاموں سے بچانے کی فکر کریں اور آگ سے بچ سکیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی عادات کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، وہ علم جو عمل میں تبدیل ہو جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے، دھوکے میں رہے، ایک تندرستی، دوسری فراغت۔ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دونوں چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، وقت، فراغت اور پھر صحت مند زندگی، خصوصی طور پر جوانی، جب انسان کے سارے اعضاء سلامت ہوتے ہیں اور انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں، کیا خسارے میں ڈالے گئے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے پہلا کام کہ صحت کی حفاظت کریں، صحت کی قدر کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ یاد رکھیے کہ نیک انسان کے لیے صحت مال سے بھی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ صحت حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر کی پونجی بھی ختم کر ڈالتے ہیں لیکن اسے حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو، بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی۔ مالدار ترین انسان ہے جس کے پاس یہ تین نعمتیں ہوں۔ کون سی؟ امن، تندرستی اور روزی۔ ان تینوں کو ہائی لائٹ کر لیں اور پھر صبح کے وقت اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہماری پیاری استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہماری استاذہ انڈیا میں ہیں، لکھنؤ میں ہیں، اور جلد ہی وہ اپنے سارے اسٹوڈنٹس سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں تجلیات نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم پڑھ چکے الحمدللہ، اور جس کے بارے میں ہم نے پڑھتے ہوئے یہ دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی کچھ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس لوٹے اور کفار مکے واپس لوٹ گئے۔ اور پھر جب ان کو حکم ملا مسلمانوں کو کہ وہ پھر سے تیار ہوں اور نکلیں، تو انہوں نے اس میں کوئی تاخیر نہیں کی، اور انہوں نے اس بات کو بھی منظور کیا کہ وہ دشمن کے پیچھے اس لیے جائیں گے تاکہ دشمن ان سے خوفزدہ ہو کہ وہ ابھی بھی مضبوط ہیں اور مستحکم ہیں اور دشمن کے ساتھ مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے حادثے اور غزوات، پیج نمبر 224۔ احد میں مسلمانوں کو جو ذکر اٹھانی پڑی، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے اثرات بہرحال اچھے نہیں تھے۔ دشمن جری ہو گئے، یعنی اور زیادہ بہادر ہو گئے اور کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں اہم واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت مسلمانوں کے سامنے کچھ ایسے واقعات آئے جس سے مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ دشمن کو اس بات پر جرأت ہو گئی کہ ان کو زیر کیا جا سکتا ہے، ان کو ہرایا جا سکتا ہے۔ پہلا واقعہ اس میں کیا پیش آیا؟ اس کو واقعہ نہیں بلکہ حادثہ کہا جائے گا۔ رجیع کا حادثہ، صفر 4 ہجری۔ ازل اور قارہ یہ 2 قبائل تھے، ٹھیک ہے، ازل اور قارہ، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ رجیع پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، یعنی وہ لوگ جو لینے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں کچھ لوگوں کو تاکہ ہمیں دین سکھایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں کے ساتھ جن کو بھیجا گیا تھا غداری کی، اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا۔ پھر انہوں نے عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہ کریں گے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت یعنی ساتھیوں سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔
یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ 10 تھے کل، اور ان کے مقابلے میں وہ جن لوگوں کو لے کر کے آئے تھے غداری کی تھی اور دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ان کے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، تو ان لوگوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لی، اور جب وہ اس قبیلے کے لوگوں نے جن کی تعداد 100 تھی یہ کہا کہ اگر تم لوگ نیچے اتر آؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تو عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور ساتھیوں سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ 7 شہید ہو گئے، 10 میں سے 7 شہید ہو گئے، جبکہ 3 باقی رہے۔ کفار نے پھر وہی عہد و پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے۔ کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے جا کر بیچ دیا۔ یہ دونوں یعنی جن کو مکے لا کر بیچا گیا وہ کون تھے؟ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا ان کی اولاد نے انہیں خرید کر کچھ عرصے تک قید رکھا، پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان پر بددعا کی، پھر چند اشعار کہے، جن میں سے 2 یہ ہیں: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے۔ یہ اشعار کہے انہوں نے، اور اس کے بعد ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کو کس طرح سے قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہیں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا۔ یعنی تم تو قتل کی بات کر رہے ہو تو بہت بڑی بات ہے، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں چین سے ہوتا اور آپ کو ایک کانٹا چبھ جاتا۔ پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے اپنے باپ کے بدلے انہیں قتل کر دیا۔ باقی رہا زید بن دسنہ کا معاملہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا۔ بعض کتابوں میں ابو سفیان اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا گفتگو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ یعنی جو گفتگو پہلے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بتائی گئی، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صفوان بن امیہ اور زید بن دسنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ بہرحال یہ چھوٹا سا اختلاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کی بات یہاں پر کیا ہے؟ سیکھنے کی بات، فرق کی بات نہیں بلکہ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ان صحابہ کرام میں کس درجے کی وفاداری تھی، کس درجے کی محبت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کبھی بھی اپنی جانوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ایمان کے راستے میں، دین کے راستے میں تو کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو انہیں قید کر دیا جائے گا، تو انہیں سختیوں سے دو چار کرایا جائے گا۔ وہ بلکہ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ ان کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جا رہا ہے، یا ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، یا کوئی ایسے حالات پیش آ گئے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھی اس بات کی فضیلت کہ اللہ کے راستے میں دی گئی ایک معمولی سی تکلیف بھی اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور انہیں یہ بات معلوم تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کی اپنی جانوں پر، ان کی اپنی ذاتوں پر مقدم ہونا ان کے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں سمجھتے
تو گویا ان کا ایمان مکمل نہیں اور اس بات پر ان کا مکمل یقین تھا۔ آج ہم بھی یہ بات کہتے ہوئے دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی بات پر، اپنے نبی پر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے بارے میں جاننے کے لیے اپنا چھوٹا سا وقت کا ایک حصہ بھی تو قربان کرنے تیار نہیں ہوتے کہ 1 گھنٹہ ہفتے میں ایک بار لگ کر کے بیٹھ کر کے اپنے نبی کی باتوں کو سن لیں۔ اس پر تو ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی، ہمارے نفس ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ ریکارڈنگ آ جائے گی تو پھر ہم اپنے کمفرٹ زون میں، اپنے کمفرٹیبل وقت میں اس کو بیٹھ کر اپنے حساب سے اس کو سن کر فارغ ہو جائیں گے۔ تو آپ یقین مانیے کہ میں آپ سے برملا یہ بات کہوں گی کہ کلاس میں بیٹھ کر کے سننا اور چلتے پھرتے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کر کے سننا بہت مختلف بات ہے۔ جو شخص قربانی دیتا ہے اس شخص کو قربانی کی سطح پر ہی اس کا اجر بھی ملتا ہے، اور وہ سیکھتا بھی ہے، اور وہ اس کو یاد بھی رہتا ہے، اور وہ اس کے اعمال کو بدلنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور جو شخص قربانی نہیں دینا چاہتا، ہر چیز میں وہ اپنا کمفرٹ آگے رکھتا ہے، اپنے حساب کو آگے رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجر بھی پھر اسی حساب سے ہے۔ کچھ تو مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ وقت اویل نہیں کر سکتا، جاب کرتا ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اس وقت کو، اس کلاس کو وہ اویل نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر جا کر کے تو ریکارڈنگ پر اکتفا کرتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف کوئی ایسی بات کو لے کر کے جس کو تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کلاس روز بھی تو نہیں ہوتی، ہفتے میں ایک بار۔ کیا ہمارے نبی کی محبت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہفتے کے اتنے گھنٹوں میں سے ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے اس کی بات سننے کے لیے؟ آپ دیکھیں تو ان صحابہ کرام کے قربانیوں کو، میں بعض وقت یہ سوچتی ہوں کہ ان کا سامنا ہم کریں گے کیسے؟ یہ جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لیے پھرتے تھے، جن سے جب کہا جاتا تھا تمہیں آرام دیا جائے، تم اپنے اہل و عیال میں خوش رہو، اور تمہارے نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، تو ان کے جواب کیا ہوتے تھے کہ نہیں، ہم تو ان کے لیے کانٹے کے چبھنے کو بھی نہیں سمجھتے کہ ہماری جان اس سے مقدم ہے۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت توجہ کرنے کی بات ہے، اور دوسروں کو بھی اس کو بتانے اور رغبت دلانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی محبتوں کو سچ ثابت کرنے کے لائق ہو سکیں۔ تو اس حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ یہاں سے چل رہے تھے کہ پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ باقی رہا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا۔ اس حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا۔ یعنی جب وہ لوگ ان کو لینے کے لیے آئے جہاں پر ان کو قتل کیا تھا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹیں اور لے جا کر کے دوسروں کو شو کریں کہ بدلہ لے لیا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس عہد کا پاس رکھا کہ ان کے جسم کو کوئی مشرک نہیں چھوئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیڑوں کے جھنڈ کو بھیج کر ان کے جسم کی حفاظت فرمائی۔ اور اس طرح سے آتا ہے واقعات میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کو لینے کے لیے انصار اور صحابہ کرام میں سے لوگوں کو بھیجا اور وہ ان کا جسم لینے کے لیے آئے تو ان کا جسم بالکل اس طرح تھا جیسے تر و تازہ لاش ہوتی ہے، اور وہ ان کو لے کر کے مدینے لے گئے اور وہاں ان کی تدفین کی گئی۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی نظر میں ان بندوں کے عہد کا، ان کے وعدوں کا پاس ہے جو اپنے رب کے خاطر سچے وعدے کرتے ہیں اور ان کو نبھاتے بھی ہیں۔
آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہم تو کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ آج کتنی ایسی دعائیں ہیں جو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، اور ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان بندوں کی وعدوں کا اور عہدوں کا پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درجے میں ان کی باتوں کو رکھتے تھے جس درجے میں وہ چاہا کرتے تھے۔ تو دیکھیں تو قربانیاں تو دیکھیں ہم ان کی کہ انہوں نے مر جانا پسند کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے کا دین سکھائیں گے، اور ان کے ساتھ غداری کی گئی اور ان کو تنگ کیا گیا اور پریشان کیا گیا اور آخر میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے کہیں پر لغزش نہیں دکھائی، کہیں پر جھکے نہیں، اس معاملے میں جان دینا پسند کی لیکن جھکنا پسند نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کیے ہوئے اس بندے سے اپنے وعدے کو پورا کرنا دیا۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دوسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ بئر معونہ کالمیہ، یعنی بئر معونہ یہ ایک نام ہے کنویں کا، معونہ نام اور بئر کہتے ہیں کنویں کو۔ تو یہاں پر ایک حادثہ ہوا، ایک المیہ، ایک قصہ پیش آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ حادثے رجیع کے زمانے میں ہی ایک اور المیہ پیش آیا۔ المیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درد بھرا قصہ، دردناک قصہ، غم و علم ہم کہتے ہیں نا، اسی سے ہے المیہ، جو رجیع سے بھی زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو ملائب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیجے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ میں سے، یعنی وہ صحابہ کرام جو بہترین قرات کرتے تھے، 70 مبلغین بھیج دیے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا، اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، شہادت ان کو کامیابی لگتی تھی۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دینے کو وہ کامیاب ہونا تصور کرتے تھے۔ کتنے عظیم لوگ تھے۔ پھر فوراً ہی اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی، اور اس کی چند شاخوں رعل، زکوان اور اسیہ، یہ سب نام ہیں قبیلوں کے، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان کو گھیر لیا۔ 70 صحابہ تھے، 3 قبیلے کے لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد سب کو تہہ تیغ کر ڈالا، یعنی تلواروں سے مار دیا۔ صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ رہے۔ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منذر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے بھرتے شہادت حاصل کی، اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پلٹے، راستے میں
قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتلت قتیلین لأدینہما، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینا ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بئر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی طرف سے پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت ترک فرما دیا، یعنی ان پر بد دعا کرنا چھوڑ دی۔ تھوڑا سا میں اس کو بریف کروں گی کیونکہ اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو بہت ہی ایک آپ کے لیے نئے ہیں اور واقعے کو پوری طرح سے سمجھنے سے انسان قاصر ہوتا ہے کہ کون کیا چیز تھی اور کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں۔ تو پہلا واقعہ جب ہم نے دیکھا، اس میں سے جو مین پوائنٹ ہے سمجھنے کا بس اتنا کہ جو پہلا واقعہ ہم نے دیکھا رجیع کا واقعہ، اس میں بھی یہ غداری کی گئی کہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور دین سکھائیں، اور ان کو لینے کے لیے کوئی آیا کہ ہم اپنے قبیلے میں ان کو لے جائیں گے، اور راستے میں ہی ان پر حملہ کر کے ان 10 میں سے 7 کو اسی وقت مار دیا گیا، اور 3 میں سے 2 کو لے جایا گیا، اور جا کر پھر ایک کو اور مار دیا گیا، یعنی 8 ہو گئے، اور 2 کو لے جا کر کے تو بیچ دیا گیا، اور انہیں ان لوگوں نے خریدا کہ جن کے رشتہ داروں کو بدر کی جنگ میں قتل کیا گیا تھا، اور ان رشتہ داروں کے بدلے میں انہوں نے ان 2 لوگوں کو خرید کر کے پھر ان کو بھی مار دیا۔ تو یہ تو رجیع کا واقعہ تھا۔ اور پھر یہ جو بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، اس میں 70 لوگ، اور وہ 70 لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام جن کا شمار قرآن میں سے ہوتا تھا، یعنی قرآن کے بہترین قاریوں میں سے ہوتا تھا، ان کو لے جا کر کے ان کو بھی دھوکے سے مار دیا گیا۔ 3 قبیلوں کو ان پر چڑھا لا کر کے تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ 2 واقعات ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کی دیت دینے کے لیے کہا، دیت یعنی رینسم کے لیے کہا کہ ان کا جان کا بدلہ دیا جائے گا، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ تھا کہ یعنی کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مسلمان ہو چکے، لیکن جن لوگوں نے ان کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا اور راستے میں دیکھا، ان کو یہ سوچ کر قتل کر دیا کہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور ان کے اس بات پر یقین نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ دونوں وہ لوگ ہیں کہ ان کی دیت مجھے دینی ہوگی، ان کے قبیلوں کو مجھے ان کے خون کا خون بہا ادا کرنا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا خون بہا دینا میثاق مدینہ میں لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان قتل کیا جائے گا تو پھر اس کا خون بہا دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عہد کی اس طرح پاسداری کی، اور کفار نے ان قیمتی صحابہ کرام کی جانوں کو لینے میں کوئی دیر نہیں کی، جو کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت قیمتی تھے۔ 70 کی تعداد تو معمولی نہیں ہوتی کہ جو پڑھے لکھے ہوں، جو سکھانے کے لائق ہوں، جو قرآن کا پڑھنا جانتے ہوں، اور ان کو قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی دھوکے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک ان کاموں کو کرنے والوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور جب قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہو گئی، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو فرما دیا گیا، کیا فرما دیا گیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کو ترک فرما دیا،
یعنی کہ ان پر بد دعا کرنے کو چھوڑ دیا کہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں، اب پھر بد دعا کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ بنی نذیر، ربیع الاول سن 4 ہجری۔ بنو نذیر نے بیر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں، مناقشہ کریں، مناقشہ یعنی آپس میں بات چیت کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لائیں۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر لیا، یعنی بنو نذیر کی جلا وطنی کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور یہ ایک طرح کی بدعہدی تھی، غداری تھی کہ انہوں نے بلایا کسی کام کے لیے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ان کا پروگرام تھا قتل کرنے کا۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کے پاٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جحاش اٹھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلا دیا کہ اخرجوا من المدینہ ولا تساکنونی بہا وقد اجلتکم عشرا فمن وجد بعدہ یضرب عنقہ، مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کے خاطر جان دے دیں گے۔ لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی منافقین نے یہود کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا کہ تم نکل کے نہیں جاؤ، مدینے میں ہی رہو، تمہیں جو کہا گیا تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور منافقین کا طرز عمل یہی تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں، تو وہ فوراً پھر ڈٹ جاتے تھے اور اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے تھے۔ اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔
یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تکبیر کہی۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی ان کو گھیر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ یعنی ان کے قلعے تھے یہود کے، اس میں انہوں نے پناہ لے لی اور اپنی جنگ کی تیاری کس طرح کی کہ انہوں نے اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے۔ سپر کہتے ہیں کہ ڈھال، جس کو ڈھال کہتے ہیں، یعنی کہ آئرن شیلڈ جو ہوتی ہے اس کا کام دیتے تھے۔ یعنی کہ جب مسلمان تیر چلاتے تھے تو بیچ میں کھجور کے درخت آ جاتے تھے اور ان تک وہ تیر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے، یعنی ان پیڑوں کو۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے، یعنی جلا وطن ہو جائیں گے، ایگزائل کر جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی، یعنی جنہوں نے ان سے بنو نذیر قبیلے سے، جو یہود کا قبیلہ تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ مت جانا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان سب نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ منافقین نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور بنو قریظہ نام کا جو دوسرا یہود کا قبیلہ تھا اس نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ یہ خود ہی اپنے قلعوں میں مسلمانوں کے ساتھ پہلے تو اپنا دفاع کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نکل جانے کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے، ہم کو جلا وطن کیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میثاق مدینہ، یعنی جب ٹریٹی آف مدینہ لکھی گئی تھی تو اس میں یہ بات تھی کہ مسلمان جب یہاں حکومت قائم کریں گے تو وہ یہود کے جان و مال کی حفاظت کریں گے اور اس کے بدلے میں یہود ان کو ایک طرح کا ٹیکس دیں گے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح رہیں گے جیسا کہ کسی بھی ان کو مسلمانوں سے جنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ان کے دلوں کے اندر برائی تھی، بغض تھا، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، اور ایک بار نہیں 2 بار کی۔ ایک بار خنجر چھپا کر چلے، دوسری بار چکی کے پارٹ کو گرانے کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی کی۔ لہٰذا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعہدی کے بدلے میں ان کو اس بات کے لیے کہا کہ وہ نکل جائیں مدینے سے اور مدینہ چھوڑ دیں، اب انہیں مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جس پر کیا ہوا کہ جو منافقین کا سردار تھا اس نے ان سے وعدہ کیا کہ میرے پاس 2000 لوگ ہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم لوگوں کو نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ان مسلمانوں سے جنگ کرو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قبیلہ تھا بنو قریظہ جو یہود کا تھا، اس نے بھی ان کو اس بات کی ہمت دلائی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب مسلمان بڑھ کر آگے آئے اور ان کو گھیر لیا اور وہ اپنے قلعوں میں قید ہو گئے، تب ان کو اس بات کی سمجھ آئی کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، اور وہ یہ موقع تھا کہ یہود نے بھی ان سے کنارہ کشی کر لی جو دوسرا بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، اور منافقین نے بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بنو نذیر کو اپنی ہار سامنے نظر آنے لگی، اور انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، اور مسلمان ان کو ان کی جان و مال کی حفاظت کی ایک طرح سے کا وعدہ دیں اور وہ نکل جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں، چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ سورہ حشر کی آیت ہے یہ۔ تو برباد کر رہے تھے کا مطلب کیا تھا کہ وہ جب چیزیں نکال رہے تھے، اکھیڑ رہے تھے، تو گویا اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے۔ جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا، یعنی اس قبیلے کا بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ تھا، ان میں سے کچھ لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، خیبر نام کی جگہ پر، اور کچھ لوگ جو تھے وہ شام کی طرف نکل گئے، سیریا کی طرف، اور وہاں جا کر کے بس گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب، یعنی ان کی غربت کے سبب، اس میں سے عطا فرمایا، یعنی جو ہاتھ لگا ان کے جانے کے بعد، جو بھی مال ہاتھ لگا تو ان کو ان لوگوں میں تقسیم، ان مہاجرین میں تقسیم کیا گیا جو پہلی بار میں مدینہ تشریف لائے تھے اور انتہائی سختیاں انہوں نے جھیلی تھیں، ان کو عطا فرمایا گیا، اور صرف 2 انصاری صحابہ کو جو بہت غریب تھے اس میں سے دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے، استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود کہتے ہیں جو ہیلمٹ کی طرح سے سر پہ پہنا جاتا ہے، اور 300 تلواریں بھی پائیں، یعنی ان کے قلعوں سے یہ چیزیں، یہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ غزوہ بدر 2، یعنی ایک تو ہم نے پڑھ لیا غزوہ بدر، اور یہ دوسرا غزوہ بدر، اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا۔ پہلے سال جب احد کی جنگ پیش آئی تھی تو اس نے کیا اعلان کیا تھا؟ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا، اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے تھے، جہاد کے لیے نکلتے تھے، تو باقاعدہ ایک ڈسپلن ہوتا تھا، ایک نظام قائم ہوتا تھا، کون جھنڈا اٹھائے گا، صفیں کس طرح ترتیب دی جائیں گی، لوگ کس طرح چلیں گے، کس طرح میدان میں کھڑے ہوں گے، کس طرح سے کتنے لوگ گھوڑوں پر ہوں گے، پھر کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، ان کے سروں پر خود ہوں گے، یعنی ان کا بھی پروٹیکشن ہوگا، اور پھر پیچھے مدینے کا انتظام کسی کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ادھر تو جنگ ہو رہی ہے اور لوگ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، ادھر مدینے میں کمزور مسلمان جو باقی رہ گئے ہیں، عورتیں اور بچے جو رہ گئے ہیں، ان پر دشمن دوسری طرف سے آ کر حملہ کر کے ان کو برباد کر دے۔ تو ان چیزوں کا، ساروں کا انتظام کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر، یعنی 50 سوار تھے اس کے لشکر میں، یہاں پر کیا تھا 10 گھوڑے تھے، اور وہ 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، اور مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، یعنی یہ سب نام ہیں، مر الزہران جگہ کا نام ہے، مجنہ ایک چشمے کا نام ہے، چشمہ یعنی جو آبشار ہوتی ہے، اسپرنگ ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن شروع سے اس پر روک طاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو، اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا، یعنی ان کے دلوں پر ایک طرح سے مسلمانوں کا روک تھا کہ یہ تو ہم سے بھی پہلے آ کر کے جنگ کے میدان میں موجود ہیں اور ہم اب آئے ہیں، لہٰذا ہماری پھر خیر نہیں ہے۔
مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے بدلے 2 درہم بنائے، پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے، یعنی وہاں پر ڈاکو حملہ آور ہو جایا کرتے تھے۔ دومت الجندل ایک جگہ کا نام ہے۔ ان کی سرکوبی کے لیے، یعنی ان کو خاتمے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا، یعنی اب ہر طرف امن قائم ہو گیا۔ اور جب امن قائم ہوا تو پھر اسلام کی اشاعت کا جو مرحلہ تھا اس میں بہت تیزی آ گئی، اور لوگ مسلمان بھی ہونا شروع ہوئے، لوگ ادھر ادھر سے وفد بھی آنا شروع ہوئے مدینے، کیونکہ جس جگہ امن ہوتا ہے پھر وہاں لوگوں کے آنے کی بھی ہمت ہوتی ہے۔ جو لوگ سیکھنا چاہتے تھے وہ اسی ڈر کے مارے نہیں آتے تھے کہ یہاں تو اتنی لڑائیاں، جنگیں، آفتیں مچی ہوئی ہیں، ہم کیا جائیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امن و امان قائم ہے اور سیکھنے کا ایک ماحول اور موقع بن چکا ہے، تو پھر اسلام کی اشاعت تیزی کے ساتھ شروع ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ غزوہ خندق ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا ایک کامنٹ آیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو جس کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے لیے تو میں معذرت چاہوں گی، کیونکہ کلاس ریپیٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ دوبارہ سے پورا لیکچر سنیے گا انشاءاللہ اپنی فرصت کے وقت میں، نوٹس لیجیے گا، کتاب سامنے رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ہاں، کسی کا کوئی سوال رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کر لے اپنا سوال، ہینڈ ریز کر کے آپ سوال کر سکتے۔ ریکارڈنگ میں یہاں پر بند کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سوالات کیجیے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔